السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع ہے کامیاب انسان کون ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے، دنیا میں آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو بہت سے کریکٹر ملیں گے۔ ہر ایک زیادہ تر دنیا میں آپ کو ہوشیار کریکٹر ملیں گے۔ ہوشیار کریکٹر کسے کہتے ہیں؟ جس طرح نوٹ کریں کہ ہر کسی کا اپنا لیول آف کریکٹر ہوتا ہے، ہر کسی کا اپنا ایک لیول آف کریکٹر ہوتا ہے۔ میٹرک کلاس کا ایک طالب علم ہے، میٹرک کلاس کا ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ نقل اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ اچھے نمبر لے گا کہ وہ اچھے کالج میں داخلہ اسے ملے گا۔ جب وہ نقل کرتا ہے، اس کی شروع سال سے یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں نقل کروں گا، آخر تک اس کی یہی سوچ رہتی ہے کہ میں نقل کر کے پاس ہو جاؤں گا اور اچھے کالج میں نمبر آئیں گے اور مجھے اچھے کالج میں داخلہ مل جائے گا۔ اس کی ایک اپنی لیول آف چلاکی ہوتی ہے۔ ایک دودھ والا ہے، وہ دودھ میں ملاوٹ کرتا ہے، وہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس کو منافع ہوگا، اور منافع کی وجہ سے اس کی اپنی ایک لیول آف چلاکی ہے، اس کی اپنی ایک لیول آف چلاکی ہے۔ یہ جو چلاک انسان ہے، یہ اس چلاکی میں یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو چلاکی کی بنیاد پہ نہیں بنایا، بلکہ اس دنیا کو سچائی کی بنیاد پہ بنایا ہے۔ سچائی کی بہت سی مثالیں ہیں۔ سچائی پر قائم رہنے کے لیے انسان کو اپنا مال، جان، اپنا خون، آگ اور دریا کے راستے سے گزرنا پڑتا ہے، اپنی ہر چیز قربان کرنی پڑتی ہے، وقت قربان کرنا پڑتا ہے، سیکریفائسز دینی پڑتی ہے۔ جب آپ سیکریفائسز دے دیتے ہیں تو پھر آپ ایک وقت آتا ہے، آپ جا کر ایسے مقام پر پہنچتے ہیں، آپ کو فریکوینسی ملتی ہے۔ جب آپ کو فریکوینسی ملتی ہے، آپ کی فریکوینسی بنتی ہے، تو قدرت آپ کو اٹھا کر اس مقام پر لے جاتی ہے کہ اللہ خود بندے سے پوچھتا ہے تیری رضا کیا ہے۔ جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خدا بندے سے پوچھے کہ تیری خودی کو کر بلند اتنا، تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے تیری رضا کیا ہے۔ جب آپ اس بات کو اپنا لیتے ہیں، سچائی کو اپنے اندر اپنا لیتے ہیں، تو آپ ایک پراسرار شخصیت بنتے ہیں۔ جب آپ پراسرار شخصیت بنتے ہیں تو آپ آب حیات پی لیتے ہیں، تو آپ لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں ہمیشہ۔ یہ نہیں کہ عارضی طور پہ، آپ ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں۔ میں تاریخ میں آپ کو بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں، جس طرح مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد بہت سی پراسرار شخصیات ہیں۔ سب سے بڑی پراسرار شخصیت ہمارے لیڈر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کی سب سے معتبر شخصیت، ہمارے بڑے لیڈر۔ انہوں نے کتنی قوت برداشت کی، انہوں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، لوگوں کی تنس و تان و تشنیع برداشت کی۔ اس کے بعد مکہ کے کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پتھر برسائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، سچائی کو قائم رکھا، سچائی پر قائم رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی فریکوینسی کو دیکھ کر، فریکوینسی کو قدرت نے کیچ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فریکوینسی کو کیچ کیا اور اس کو اس مقام پر لے گئی کہ وہ مدینہ کی ریاست بن گئی۔ جب مدینہ کی ریاست بنی اور جو اس میں رہنے والے تھے وہ پراسرار شخصیات بن گئے، جتنے اس میں مدینہ کی ریاست میں رہنے والے تھے وہ پراسرار شخصیات بن گئے، اور اسلام دنیا میں سچائی کی بنیاد پر قائم ہو گیا۔ اور اسی طرح 313 جنگ پر جاتے ہیں، لیکن 1000 کو شکست دے کر آتے ہیں، 1000 کو شکست دیتے ہیں، فضائے بدر پیدا ہوتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جب فرشتے نازل، پراسرار شخصیات ہیں، پر انہی کو دیکھ کر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پھر سے قلم اٹھایا، یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشی ہے یہ ذوق خدائی۔ کامیاب ہونے کے لیے انسان کو اپنا صبر، سچائی، اپنا مال، جان قربان کرنا پڑتا ہے، سیکریفائسز دینی پڑتی ہے، اور انسان کو بہت سی زبانیں سیکھنی چاہیے، انگلش اور بھی بہت سی زبانیں، جتنی دنیا میں زبانیں ہیں، جتنی بندے کو آئیں گے اتنا بندہ کامیاب ہے۔ زیادہ تر انسان کو عربی سیکھنی چاہیے، کیونکہ عربی سیکھنے کے لیے، عربی جب آپ سیکھیں گے، کیونکہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، بس نماز پڑھتے ہیں تو بس اللہ کی سپرد نماز پڑھ کے جا رہے ہیں۔ آپ کو عربی آتی ہوگی تو آپ جب نماز پڑھیں گے، آپ کا نماز کا اثر آپ کے دل میں ہوگا، دل میں بسے گا، آپ کو نماز کا پتہ لگے گا اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ عربی سیکھیں، نہیں زیادہ عربی نہیں سیکھ سکتے زبانیں، لیکن صرف نماز کا ترجمہ سیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔